اور لوگ فرمائے یہ اللہ کو کیوں کہا کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے؟ اللہ نے ان کے وجود و بقا کو اپنے ارادے میں قائم کیوں رکھا؟ صحیح کیوں رکھا؟ موجود ہے، ہم نے تو سبق سنا تھا مردانہ کہ کیوں رکھا؟ اللہ نے ان کے وجود و بقا کو اپنے ارادے پہ قائم کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ کا ارادہ کسی بھی لمحے کے لیے ٹوٹتا نہیں ہے۔ جب ٹوٹے گا ہی نہیں تو پھر ان وجودوں کے لیے فنا نہیں ہے، فنا ہی کا نام ٹوٹ جانا ہے۔ فنا نہیں ہے، پھر دوسرا جملہ کہوں آل محمد کے لیے موت نہیں ہے، آل محمد کے لیے انتقال ہے، موت نہیں ہے۔ وہ ایک شے سے دوسری طرف منتقل ہوتے ہیں، موت نہیں ہے۔ اب میں کہوں ان کے لیے ہلاکت نہیں ہے، شہادت ہے۔ فنا نہیں ہے، جو فرمائے ابھی بحث کریں گے فنا پہ جناب، ایسی ایک نئی چیز نکالتے ہیں فنا سے۔ آل محمد علیہ السلام کے لیے فنا نہیں ہے، ان کے لیے موت نہیں ہے، ان کے لیے ہلاکت نہیں ہے، شہادت ہے۔ تو اس کا ان آل محمد کی اصل کون ہے؟ رسول۔ رسول کیا ہے؟ واحد الاصل۔ حضور اصل ہے نہیں، یہ واحد الاصل ہے۔ کل بھی میں نے بیان کیا، اب یہ واحد الاصل سارے مل کے کل کیا ہے؟ اگر حضور کا نام لے تو حضور ہی کا نام واحد الاصل کے اعتبار سے حقیقت محمدیہ ہے۔ جب ان کو ساتھ ملا لے، فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، 14 لیکن ہے محمد۔ حقیقت کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے منصب الگ الگ ہے، کمال ایک ہے، کئی مرتبہ بیان ہوا۔ اب ذرا بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ فرمائیں، میں نے جملہ تو کہہ دیا لیکن آپ نے اسے وضع نہیں دیا تھا نا، تو جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کے وجود و بقا کو اپنے ارادے پہ قائم کیوں رکھا؟ کیوں کہا کہ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے؟ یہ کوئی بات کسی اور کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، کائنات کے لیے کوئی بات نہیں، کائنات کے لیے کوئی بات نہیں کہ کائنات کے لیے ارادہ ہے کہ اسے قائم رکھے، کائنات کے لیے تو ہے نہیں ارادہ ہے کہ اسے خلق کرے، کوئی بات نہیں۔ میں کیا کہوں، کائنات کے لیے نہ خلق کا ارادہ ہے، کائنات کے لیے نہ کوئی اس کے وجود کو باقی رکھنے کا ارادہ ہے، ارادہ صرف انہی کا ہے۔ اور پھر میں کہہ دوں گا سارا نظام ہی بقا کا انہی پہ منحصر ہے۔ ابھی بحث کریں گے، ایسا بحث کریں گے، سارے عالمین کے وجود کا انحصار بھی ان پر ہے، کیونکہ ان کے وجود کا ارادہ ہے کہ ان سے ریچ دور رہے، وجود ہے نا، اور ان کی بقا کا ارادہ ہے کہ یہ اگر باقی رہے، ان کا وجود رہا، عالمین کا وجود رہے گا، یہ باقی رہے، عالمین کا وجود باقی رہے گا، ان کا وجود ہوگا، عالمین کا وجود ہوگا۔ ان کا وجود اس لیے ہوگا کہ میرا ارادہ ان کے ساتھ ہے۔ اب تو بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ان کے وجود و بقا کو کن نے قائم رکھا؟ اپنے ارادے میں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کے ارادے میں کیوں قائم رکھا؟ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ فلسفے میں فاعل کی دو قسمیں، اب تھوڑی سی بات مشکل بھی ہے لیکن آسان ہے۔ فلسفے میں فاعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فاعل الہی، ایک ہوتا ہے فاعل طبیعی۔
فاعل الہی، فاعل کے معنی فعل کرنے والا، اللہ یریدو کا کیا ہے؟ فاعل ہے نا، انما یرید اللہ، وہ جو اللہ ہے یہ کیا ہے؟ یریدو کا فاعل ہے، یا کیا ہے؟ فاعلیت ہے، اللہ کا ارادہ فاعلیت ہے، جب فاعلیت ہے تو فاعلیت فلسفے میں فاعل کے کتنے قسم ہیں؟ دو قسم، ایک فاعل الہی، ایک فاعل طبیعی۔ اب ایسی سلوات پر مزید توجہ ہو جائے۔ فاعل طبیعی کا تعلق عالم مادہ سے ہوتا ہے اور فاعل الہی کا تعلق عالم تجرد سے ہوتا ہے۔ فاعل الہی تجرد میں کہلاتا ہے فاعل، اور فاعل طبیعی جو آپ نیچے سر کر لیتے میرا آدھا مضمون چلا، یہ آپ کا سر نیچے نہیں ہوا میرا مضمون چلا گیا، کوئی رکھ کے تھوڑی آتے آپ کے سہارے میں تو ہم پڑھتے، آپ کو دیکھتے ہوئے ہمارا ہاتھ مضمون بہتر ہوتا ہے۔ کیا آپ کی توجہ اچھی ہے؟ جب آپ ایسے کر لیتے اور وجود اور بقا
बीमार की हरकत और इरादे पर मौकूफ है। अगर इरादा ऐसे वाबस्ता हुआ जिसमें हरकत होगी तो वजूद रहेगा, बन जाएगा। जहां इरादा है तो वहां वजूद खत्म। तो मालूम के आलम मादी ही बगैर इरादे के वजूद में नहीं आता। आलम मादियात की हरकत के बाद है किसको चाहता है? इरादे को। और फिर इरादा भी मुतालिक जब तक रहेगा ये बनता रहेगा। और इरादा उसी वक्त तक करते हाथ की हरकत किसके बाद रह होगी? इरादे की। जब इरादे के बाद रह होगी तो असल मुहर्रिक कौन है? इरादा। इरादा होगा तो मालूम होता है मादियात में भी मुहर्रिक इरादा है। जब इरादा होगा तो शायद बनेगी। तो मालूम होता है किसी के वजूद के बनाने में इरादे का होना जरूरी है। इरादा होगा तो वो शायद बन जाए। अब ये कुछ तो हमें नतीजा दिया ना फलसफे में। तो आपके आलम मादियात में शायद कौन हुई? हरकत। हरकत में मुहर्रिक कौन हुआ? इरादा। तो आप इरादे के थे क्या बन गया? ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा आपका ये हाल तो बना है। कैसे बना? उस बीमार की हरकत के इरादे से। उसने इरादा मुसलसल रखा, ये वजूद में आ गया। अगर मुसलसल न रखता तो आधा रहता। मालूम होता है तकलीफ के लिए इरादे का होना जरूरी है। इरादे के बगैर वो शायद मुकम्मल नहीं होती। तो फलसफे में फायदे तभी कौन होता? इरादा, हरकत जिसके पास है। तो अब ये तो हो गया जनाब आलमे मादियात में। अब आ गया आलमे तजर्रुद में। अब आपकी बातें करते हैं माशाअल्लाह, उसमें हम भी आपकी तरह मिल के बात को आगे बढ़ा। अब आप आलमे तजर्रुद इंसान है, वो मादे का कमाल का नाम इंसान है। अभी मैंने बजाज का पढ़ी में कुरान में तो वो वहां अलग एक बहुत पूछा मेरा मादे के कमाल का नाम क्या है? इंसान। मादा इंसान से आगे कोई तरक्की नहीं करती। मादे की आखिरी तरक्की का कमाल का नाम इंसान है। कमाले इंसान नवे इंसानी के कमाल का नाम नबूवत है। उन नबूवतों के कमाल का नाम खत्म नबूवत है। ठीक है, तमाम नबवात के कमाल का मुंतहा कमाल का नाम क्या हो गया? खत्म नबूवत। ठीक है, अब जनाब ये हुआ कि इंसान जो ये तरक्की करता है ना, आलम तजर्रुद इंसान क्या है? तजर्रुद। अब आपने बाहसियत इंसान, बाहसियत तजर्रुद अपनी सलाहियत के मुताबिक आपने एक मीठे आम का इरादा किया। वो आपके ज़हन में उसका वजूद बन गया। अब जब इल्म शुरू होता है तो शुरू में ऐसे ही ऐसे थोड़ी थोड़ी बात करके फिर बात को आगे बढ़ाते। आपने आम का इरादा किया तो अब आम आपके इरादे से उस वजूद बन गया है उसका, क्योंकि ये आपके उस इल्म का जो कुछ आपने इरादा किया तजर्रुद का साया है, लिहाजा इसमें शीरीनी नहीं है। साया में क्या कह रहा हूं? साया है, वो साया किसका है? आपके उस तजर्रुद का। तब जब सर मैंने सही नहीं मुझे देख दिया कि शुरू से ही दे दिया, तो वो आपके ये जो आम का वजूद बना है ये किसका साया है? आपके उस तसव्वुर का जो इरादा किया है, उस इरादे का अक्स क्या है, सिर क्या है, पर्दा क्या है? चूंकि आपका तजर्रुद